کفر نے ہمیشہ سے ہی اسلام سے دشمنی کی، کیونکہ کفر تو باطل ہے، جھوٹ ہے، اور اسلام سچ ہے، حق ہے۔ جب بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی، اسلام ہمیشہ غالب آیا، کفر مٹ گیا، کیونکہ اسلام کے پیروکاروں کے ساتھ ان کے خالق کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اسلام کے پیروکار لوگوں کا اللہ مولا ہے، جبکہ کافروں کا کوئی مولا نہیں، کیونکہ کافر اپنے خالق کے ہی منکر ہیں۔ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اسلام سے جنگ کرنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ سے بغاوت کرنے والے عبرت کا نشان بن گئے، کیونکہ اللہ اپنے دین کی اور دین کے پیروکاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اسلام کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پانی، ہوا، روشنی، دھوپ، چھاؤں، یہ سب کچھ میرے رب کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر مسلمان اور ہر کافر اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کافر اس خالق کا منکر ہے، لیکن اس سے بھی یہ نعمتیں چھینی نہیں گئی۔ وہ بھی پانی پی رہا ہے، ہوا، روشنی، دھوپ، چھاؤں اور دیگر نعمتوں سے دوسرے انسانوں کی طرح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کافروں سے، ان منکروں سے اپنی نعمتیں چھین لے، ان کے سانس بھی کھینچ لے، لیکن انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اس وقت تک دے رہا ہے جس وقت کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا پانی بند کر دیا گیا، وہی پانی جو ان کے خالق نے بارش کے ذریعے آسمان سے اتارا۔ اگر بارش نہ ہو، قحط پڑ جائے، اگر اللہ چاہے تو زمین کا پانی ہی خشک کر دے، پھر کہاں سے لاؤ گے پانی؟ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے تمام جانداروں کے فائدے کے لیے آسمان سے اتارا۔ اللہ کی ان نعمتوں کا کوئی مالک نہیں، صرف اللہ ہی مالک ہے۔ لہٰذا انسان کو زمین پر اللہ کا فرمانبردار رہنے کا حکم ہوا ہے، حاکم بن کر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔